السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم نیوز اور بہت زبردست نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ قطر نے چونکہ فیفا ورلڈ کپ کے دوران شراب اور بیئر کی اسٹیڈیم کے اندر فروخت کے اوپر پابندی عائد کی تھی، تو اس کے ریسپانس میں جرمنی کے اندر بڑے بڑے کلبز نے اپنے پبز میں یا بارز کے اندر ورلڈ کپ بڑی بڑی اسکرینوں کے اوپر دکھانے پر بین لگا دیا، جس کے اندر یہ نیوز آئی کہ کولون کارلوٹا پب، یہ مشہور پبز یا کلبز کے اندر جانا جاتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ قطر نے چونکہ یہ پابندی لگائی کہ اسٹیڈیم میں یا اس کے اطراف میں شراب نوشی یا شراب بیچنے کے اوپر پابندی ہے، تو اس کے جواب میں چونکہ یہ جگہ ہی ایسی ہیں جہاں پہ لوگ فٹ بال دیکھنے آتے تھے اور ساتھ میں انجوائمنٹ شراب بیئر یہ سب انجوائے کرتے تھے، تو انہوں نے اس پروٹیسٹ کے اندر آپ وہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کلبوں کے باہر یا پبز کے باہر یہ بائیکاٹ قطر کے بینر آویزہ کرنا شروع کر دیے ہیں اور اپنا احتجاج فیفا تک ریکارڈ کروایا ہے کہ کیوں انہوں نے قطر کو یہ ورلڈ کپ دیا، کہ انہوں نے ہم جنس پرستی کے اوپر بھی پابندی لگائی، عورتوں کے حوالے سے بھی کچھ قوانین رائج کیے اور اس کے علاوہ شراب اور بیئر کی فروخت پر بھی پابندی لگائی۔ تو آج یہ بتانا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ملک ایک ملکی سطح کے اوپر گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اس طرح کا کام کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ قطر کتنی دور ہے اور جرمنی میں کتنا فاصلہ ہے، کہ اس کا ایفیکٹ جرمنی تک جاتا ہے اور جرمنی کے اندر پبز اور کلبز کے اندر بھی یہ سمجھ لیجئے جب فٹ بال نہیں دکھایا جائے گا تو وہاں پر بڑے بڑے جو شراب کے اڈے ہیں ان کی سمجھ لیں انکم بھی کم ہوگی اور ان کا وہ بزنس ریونیو بھی کم ہوگا، صرف ایک مسلمان کے فیصلے کی وجہ سے یا ایک مسلمان ملک قطر کے فیصلے کی وجہ سے۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کوئی مسلمان ملک کوئی چینج، کوئی تبدیلی یا کوئی ایسی چیز شو کرتا ہے دنیا کو، ایک تو دنیا اس کی کسی حد تک ریسپیکٹ بھی کرتی ہے، لیکن جو بائیکاٹ کر رہے ہیں آپ خود سوچئے کہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ اس نیوز کے ساتھ ہمیں یہ بھی تفصیل ملی کہ ان پبز یا بارز جنہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، بائیکاٹ قطر کیا ہے کہ ہم فیفا کا ورلڈ کپ یہ والا نہیں دکھائیں گے اپنے شائقین کو، تو انہوں نے یہ بھی کام کیا ہے کہ وہاں پر ایسی بیئرز اور ایسی شرابوں پہ بھی پابندی لگائی ہے جن کے اوپر فیفا کا ورلڈ کپ کا لوگو لگا ہو، آج کل کا جو قطر کا لوگو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ کس طریقے سے صرف ایک مسلمان ملک کے ایک اچھے یا شرعی فیصلے کی وجہ سے بات کہاں سے کہاں تک گئی ہوگی۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ یورپ کے اندر جب ورلڈ کپ ہوتا ہے، ایون ان کے لیگ میچز بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے کلبز کے میچز بھی ہوتے ہیں فٹ بال کے، تو وہاں پہ پبز اور بارز میں بڑی بڑی اسکرینیں لگتی ہیں، وہاں پہ فحاشی اور یعنی کا سامان رکھا جاتا ہے، شراب نوشی کی جاتی ہے اور انجوائمنٹ کی جاتی ہے، جو کہ اس دفعہ اس میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی سنیں کہ وہاں جرمنی کے اندر ایک اور نیوز بھی سامنے آئی ہے کہ قطر میں ورلڈ کپ کی وجہ سے لوگوں نے قطر سے ریلیٹڈ ٹی شرٹس، کیونکہ ٹی شرٹس کے اوپر بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ اس سال قطر میں ہو رہا ہے، ان کا بھی لوگوں نے بائیکاٹ سمجھ لیں کیا ہوا، وہ اس کی سیل بھی ڈراپ ہوئی ہے، فٹ بالز کی سیلز بھی ڈراپ ہوئی ہیں، یعنی ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ورلڈ کپ کے، صرف اور صرف ایک اس بات پہ کہ مسلمان ملک کے اندر قطر نے کچھ ریسٹرکشنز لگا کے اس ورلڈ کپ کو سمجھ لیں ہوسٹ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے قطر کو صحیح معنوں میں مسلمان ملک بنائے۔ اور ہم ایک اور چیز بھی سوچ رہے تھے کہ ہم اس حوالے سے بھی لوگوں کی جو ذہنوں کے اندر ایک عجیب سا خیال ہے کہ جناب قطر کو بہت زبردست اسلامی ملک ہے، وہاں پہ شریعہ لا ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، یا وہاں پہ حضرت قرضاوی رحمہ اللہ کی طرز کے اوپر یا ان کی ذہنیت کے اوپر کوئی فتوے رائج ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قطر کے حوالے سے بھی ہم کوئی ایسی ویڈیو بنائیں تو آپ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، کیونکہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ قطر کوئی بہت پریکٹسنگ مسلمان ملک ہے یا وہاں پہ بہت شریعت کے قوانین نافذ ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔
قطر کے اندر شراب نوشی کی بھی ایک خاص لمٹ کے اندر اجازت ہے. وہاں قطر کے اندر بھی پبز بھی موجود ہیں، بارز بھی موجود ہیں، اور آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ آن لائن بھی سرچ کر کے ہماری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ دوحہ کے اندر کتنے کتنے بڑے نائٹ کلبز ہیں، کتنی ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں ہر چیزوں پر. مطلب صرف یہ فرق ہے کہ پبلک کے اندر اس طرح نہیں ہو سکتی جیسے امریکہ اور یورپ میں ہوتی ہے. تو بہرحال لیکن ڈسپلے اس کا کیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں ہم اس موضوع کے اوپر بھی کسی وقت ویڈیو بنائیں تو وہ بتائیے گا، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے سے ریلیٹڈ ایک عالم دین ہے انڈیا کے بہت مشہور، سلمان ندوی الحسینی. تو انہوں نے پچھلے دنوں قطر کے جو حکمران ہیں ان کے فضائل بھی گنوائے بہت زیادہ. تو حالانکہ وہ محمد بن سلمان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، تو ان کے فضائل گنوا رہے تھے، قطر ورلڈ کپ کی فضیلتیں گنوا رہے تھے. تو وہ اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.